بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل۔ 14 نومبر کو پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن کے منانے کا مقصد لوگوں میں جو ڈائبٹیز میلائٹس ہے یعنی شوگر کی جو بیماری ہے اس کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے، کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ تقریباً ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے، اور ڈائبٹیز میلائٹس کو ہم کہتے ہیں کہ مدر آف ڈیزیز ہے، اور یہ سائلنٹ کلر بھی ہے اور مین رسک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ تک ہماری مفید جو معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک گائے بگائے پہنچتی جائیں اور آپ امراض قلب کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت کوئی 450 ملین لوگ اس کا شکار ہیں، یعنی ہر 10واں بندہ شوگر کا شکار ہے یہ، اور 2040 تک یہ بڑھ کے کچھ 650 ملین تک تعداد پہنچ جائے گی یہ۔ اور سب سے جو حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 50% لوگ ایسے موجود ہیں جو جن کو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے اور ایکسیڈنٹل زیادہ تر ڈسکور ہوتی ہے۔ لوگ ایمرجنسی میں ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں آ گیا یا کسی اور پرابلم کے ساتھ آتا ہے، جب ان کا شوگر اور بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے شوگر کسی کی 450 آ رہی ہے، کسی کی 500 آ رہی ہے، لیکن مریض کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں جو یہ اس کی تعداد تقریباً 22 ملین تک لوگ افیکٹ ہیں، اور جو میل ہیں وہ 16% ہے اور فیمیلز 18% ہے، یعنی ہر 6واں بندہ اس بیماری کا شکار ہے۔ اگر ورلڈ وائز دیکھا جائے تو چائنا میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ شکار ہیں، 120 ملین لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں اس بیماری کا، اور انڈیا دوسرے نمبر پر ہے جس میں 90 ملین تک لوگ اس بیماری سے متاثر ہیں، اور یو ایس میں امریکہ میں 32 ملین، اور پاکستان میں جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 22 ملین تک لوگ افیکٹ۔ اور اس کی جو وجوہات دیکھی گئی ہیں، جو کازز ہے، اس میں سب سے زیادہ فیملی ڈیزیز، اگر خاندان میں چیز چل رہی ہے تو زیادہ تر چانس ہوتا ہے بچوں میں سے کسی نہ کسی، اگر 4 ہیں ان میں سے 2 کو، 3 کو، یا ایون 4 کو بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ موٹاپا ہے، اوبیسٹی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے لائف سٹائل، ہم لوگوں کا چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہے، واک نہیں کرتے، ایگزرشن نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے بیٹھے سارے پروگرام چینل چینج ہو رہے ہیں، ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، کوئی مطلب گیمز اور آؤٹ ڈور گیمز نہ ہونے کے برابر ہے۔ چوتھی جو وجہ دیکھنے میں آئی وہ ہم لوگ کھانے پینے کی عادات ہیں، ڈائٹری ہیبٹس ہے، کھانے پہ زور ہے، جنک فوڈز ہیں، چکنائی والی چیزیں ہیں، گھی والی تلی ہوئی چیزیں، میٹھے کے بے تحاشا استعمال ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے فیوچر میں جو شوگر کے ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو ایک اور بڑی وجہ دیکھنے میں وہ ایج ہے، ایج کے ساتھ ساتھ بھی چانس ہوتا ہے کہ شوگر کی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی جو سٹریس ٹینشن کا جو ماحول ہے ہم لوگوں کا، صبح سے لے کے رات تک ہر بندہ سٹریس فل لائف سے گزر رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جو کمپلیکیشن دیکھنے میں آئی ہیں جو شوگر کے جو مریض ہیں ان میں سب سے بڑی وجہ ہارٹ اٹیک، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز خطرہ رہتا ہے، اس میں ڈبل رسک ہوتا ہے جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں ہارٹ اٹیک ہونے کا، اور جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہائپر ٹینشن، یعنی جو اس میں انکریز ان بلڈ پریشر، یعنی بلڈ پریشر اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ایسے جو لوگ ڈائبیٹک ہیں ان میں جو بلڈ پریشر ان کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جو کمپلیکیشن ہے وہ رینل فیلئر ہے، گردوں پہ اثر انداز ہو کے جو لوگوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، ساتھ سٹروک یعنی فالج کا خطرہ بھی رہتا ہے اکثر جو شوگر کی وجہ سے، ہیمریج یعنی کہ جو دماغ کی جو شریانیں ہیں یا ایون جو دوسری شریانیں ہیں ان میں بھی ہیمریج کا خطرہ رہتا ہے۔ جو چھٹی بڑی وجہ ہے وہ ہے بلائنڈنس،
یعنی اندھے پن کا شکار بھی اکثر لوگ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ جو آنکھوں کی مختلف کمپلیکیشن ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پیریفرل نیوروپیتھیز یعنی کہ مختلف جو نروز ہیں ان کے اندر بھی نمنس یعنی سن ہو جانا، یہ بھی اسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اور جو السرز بنتے ہیں ان میں بھی سلو پروسیس ہوتا ہے، ان کے سلو ہیلنگ کہتے ہیں ہم اس میں، یہ بھی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ کسی کی ٹانگ یا پاؤں کاٹنا پڑتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف بلڈ شوگر کی بیماری کی وجہ سے۔ اس کی جہاں تک علاج کا تعلق ہے، سب سے پہلے ہم لائف سٹائل موڈیفائی کرتے ہیں۔ اس میں کوشش ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ روزانہ واک کنٹینیوس رکھیں، 40 سے 50 منٹ برسک واک، یعنی خالی پیٹ زور زور سے پیدل چلنے کی عادت ڈالیں۔ اور جن لوگوں کو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری خواتین یا ایسے بندے جو نہیں جو گراؤنڈز میں نہیں جا سکتے، تو کوشش کریں گھر کے نزدیک اپنی چہل قدمی کر لیں، گلی کے اندر کر لیں۔ گھر کے اندر آج کل کوئی واچ لگا کے اپنا ٹائمر لگا کے اس کے 40 منٹ وہ کریں، لیکن کھانے سے پہلے ہمیشہ واک کریں اپنا۔ دوسری جو مینجمنٹ میں ڈائٹری مینجمنٹ، اس میں یہی کہ چکن جو میٹھی چیزیں ہیں، چینی بالکل سٹاپ کر دیں۔ پھلوں میں بھی کوشش کریں کہ جو زیادہ میٹھے پھل ہیں جس طرح آم ہے، انگور ہے، گرم ہے، کھجور ہے، ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ سبزیوں میں بھی جس طرح آلو ہے، اس میں زیادہ وہ مٹھاس والی ہوتے ہیں اور کاربوہائیڈریٹس اور یہ چیزوں، اس لیے اس سے بھی اوائڈ کریں۔ اور جو چینی کی پروڈکٹس ہیں جتنی بھی ہیں، مطلب جس میں حلوے ہیں، مٹھائیاں ہیں، اور یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں۔ اس سے بڑھ کے جو تھرڈ فیز میں ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جب اس پہ کنٹرول نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ میڈیسن، اس میں اورل میڈیکیشن کچھ ہوتی ہیں، وہ اگر اس میں بھی کنٹرول نہ ہو تو پھر ہمیں انسولین شروع کرنی پڑتی ہے۔ ایک چیز کا خیال ہمیشہ بڑا ضروری ہے کہ جب ان دوائیوں پہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے تو پھر کبھی بھی دوائیاں آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے، مشورہ کرتے رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ میڈیسن آپ لائف لانگ آپ نے کھانی ہے، کوئی اپنے طور پہ نہ کم کرنی ہے نہ اتنا رد و بدل کرنا ہے۔ ایک اور جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بلڈ پہ جو شوگر کا لیول ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا کیوں ضروری ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ بعض اوقات ساتھ کچھ اور پرابلمز بھی چل رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی دانت کا مسئلہ، دانت نکلوانا ہے، یا ساتھ خدا نخواستہ کسی کو کوئی ہارٹ کا پرابلم ہے، کوئی بائی پاس اینجیوپلاسٹی کروانی ہے، کوئی سرجیکل پروسیجر ہے یا سیزیرین سیکشن ہے۔ تو اس حوالے سے کبھی بھی پینک مت ہو، ریلیکس رہیں، اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے، جو ڈائبٹیز اور شوگر جو کہ آپ کے معالج ہیں، جو آپ کے کارڈیالوجسٹ ہیں، ان سے ٹچ رہیں، اپنی دوائیاں کنٹینیوس رکھیں، ان سے ایڈوائز لیں۔ اور یقین جانیں ہم نے ایسے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں کہ جو سال 50-50 سال ہو گئے ہیں، لوگ اپنی شوگر کنٹرول کر کے اور اپنے باقی معاملات بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دانت بھی نکلوا رہے ہیں۔ شوگر لیول کنٹرول ہوگا تو آپ کے باقی پروسیجر بھی ممکن ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اور جو چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں میسیج میں یہ دینا چاہوں گا کہ اپنا شوگر لیول کنٹرول کریں، جو بغیر ناشتے کے ہے شوگر لیول 100 سے نیچے ہونا چاہیے، اور ناشتہ کر کے آپ کا 140-50 سے کم ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے لائف سٹائل موڈیفائی کریں، 40-50 منٹ برسک واک کریں، اور کبھی بھی بیٹھنے کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں کہ چلتے پھرتے رہیں، بہت کم مطلب آپ اپنے بیڈ پہ آئیں، کیونکہ بیڈ پہ ایک دفعہ آ گئے ساتھ آپ کو جوڑوں کی بیماری ہو جائے گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا، بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کے لیے آپ کے لیے واک بہت زیادہ ضروری ہے، اور کھانے پینے میں بھی اپنا کنٹرول کریں، چکنائی والے، گھی والی تلی ہوئی چیزیں اور جو میٹھی چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کریں، اور یقین جانیں آپ اپنی خوشحال اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرا جو میسیج ہے اپنے اس چینل کے تھرو وہ یہی ہے کہ لوگوں کے کام ہے، لوگوں کی خدمت کریں، اور اصل زندگی یہی ہے کہ دوسروں کے کام آنا۔ اور بقول شاعر کیا خوب کہا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔